اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں. آمین یا رب العالمین. اللہ کی بات تو سنانا مقصد بالکل ہے، لیکن اس بات کو سنانے کے بعد آپ کو ایک ہلکا سا چھوٹا سا ایک راستہ دکھانا بھی مقصد ہے. جو میں ٹاپک آج آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، میں آپ میں سے بہت سے چہروں کو جانتی ہوں، لیکن بہت سے چہرے میرے لیے نئے بھی ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے ساتھ ہم سب جیسے بھی ہوں، چاہے ہم انسٹیٹیوٹس میں آنے والے ہوں یا ہم انسٹیٹیوٹس میں آنے والے نہ ہوں، چاہے ہم درس سننے والے ہوں یا ہم درس سننے والے نہ ہوں، ہمارے لیے اسلام، ہمارے لیے شریعت، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ہمارے لیے قرآن کی باتیں کوئی بہت زیادہ اجنبی نہیں ہے. میرا ایمان ہے، اور یہ چیز الحمدللہ قرآن سے میں نے سیکھی ہے، کہ آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی کراؤڈ میں قرآن اور اسلام کی بات اللہ سے مدد مانگ کر پورے خلوص کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ سننے والوں کے دل میں خود بخود اس کی جگہ بنا دیتے ہیں. الحمدللہ کیونکہ ہم سب کا تعلق پڑھے لکھے گھرانوں سے ہے، ہم سب بورن مسلمان ہیں، اور ہم سب جس دنیا کے اس وقت ورج پر کھڑے ہوئے ہیں وہاں ہم بہت سی کنفیوژنس کا شکار بھی ہو گئے ہیں. ان کنفیوژنس کی کیا وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گے جس پر ہم بات کریں گے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا، میرا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے what will be my standing in Islam. ٹھیک ہے، being a woman آپ کا اور میرا اسلام میں کیا رول ہے، اور being a woman اسلام مجھے کیا پوزیشن دیتا ہے. اللہ کرے کہ یہاں سے ہم 1% نہیں تو شاید 0.5% کچھ مسلمان عورت والا کانفیڈنس اپنے ساتھ لے کر جائیں. اینڈ دس از اے ہائی ٹائم کہ اس وقت آپ امت میں سے عورتوں کو ریلیجن کے بارے میں کنوکشن اور کانفیڈنس دے دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مردوں کو نہ دیں، لیکن کیونکہ میری جورسڈکشن عورتیں ہیں، اور میں جس کانفیڈنس یا جس کنوکشن کو قرآن کے ذریعے محسوس کرتی ہوں وہ میں عورتوں تک فلٹر ڈاؤن کر سکتی ہوں. کسی مرد کے کان پہ بات پڑ جاتی ہے اور اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ. لیکن میری مین آڈینس خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ایڈلٹ عورتیں بھی ہیں اور ینگسٹرز بھی ہیں. اور میرا بلیف ہے کہ اس وقت اوور آل دنیا کافی کنفیوز ہو چکی ہے. آپ پچھلے 2 ڈیکیڈ سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کے بارے میں بھی کنفیوژن ہے، اسلام عورت کو کیا پوزیشن دیتا ہے اس کے بارے میں بھی کنفیوژن کافی زیادہ ہو چکی ہے. اور اسلام میں کیا عورت کے رول ایلوکیشن میں انصاف ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں. اور بعض اوقات سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ہم کنوکشن نہیں رکھتے ہیں کہ اسلام اس کے بارے میں صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، لیکن دل میں کوئی ریزینٹمنٹ ہوتی ضرور ہے، پریشانی ہوتی ضرور ہے، ہلکا سا ڈاؤٹ ہوتا ضرور ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم خاص طور پر سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت دنیا جس نیریٹو پر آ گئی ہے، سوشل جسٹس کی ہر ایک کی ڈیفینیشن اپنے لیے الگ الگ ہے. سوشل جسٹس کی اگر میں آپ سب سے بھی ڈیفینیشن پوچھوں تو آپ میں سے 10 لوگ اس کی الگ الگ ڈیفینیشن دیں گے. انڈر سوشل جسٹس آج آپ کو جہاں ہیومن رائٹس کی بات نظر آتی ہے، وہاں انڈر سوشل جسٹس آپ کو گے رائٹس کی باتیں بھی دنیا میں نظر آتی ہیں. جہاں پر رائٹ ٹو ہاؤسنگ کی بات آپ کو نظر آتی ہے، وہاں آپ کو لیسبین رائٹس کی بات بھی انڈر سوشل جسٹس ملتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی سوشل جسٹس کی ڈیفینیشن اب کافی بدل گئی ہے. اور اگر آپ دنیا میں ایک اوور آل برڈ آئی ویو سے اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو اس کا آپ کو جو امپیکٹ نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ آج کی ٹرم میں سوشل جسٹس از اکول ٹو گڈ تھنگس. یعنی جس کو آپ اچھی چیز سمجھیں گی آپ کہیں گے دس از اے سوشل جسٹس، جس کو آپ ٹھیک سمجھیں گی آپ کہیں گے دس از مائی سوشل رائٹ. اس لیے آپ دیکھیں ہر کوئی اپنے نیریٹو کے حساب سے سوشل جسٹس کو ڈیفائن کرتا ہے. کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بول رہا کہ اس وقت کون کس ڈیفینیشن کے انڈر جو ہے وہ سوشل جسٹس کو ڈیفائن کر رہا ہے. لیکن آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں، آپ پبلک سیکٹر دیکھ لیں، آپ چیریٹی آرگنائزیشنز دیکھ لیں، آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھ لیں، آپ بہت سے کارپوریٹ ورلڈ کے بہت سے ڈفرینٹ آفیسز دیکھ لیں، آپ کو مشن اسٹیٹمنٹ یا ویژن اس کے اندر یہی ملتا ہے کہ ہم معاشرے میں سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کوئی بھی ہم اس کے خلاف اس وقت بات نہیں کریں گے کس ڈیفینیشن کے انڈر اس کو کہا جا رہا ہے. میں اس وقت یہ نہیں آپ کو بتاؤں گی کہ وٹ آر دا گڈ تھنگز اینڈ وٹ آر دا رائچیس تھنگز، بیکاز دیر از اے ڈفرنس بٹوین گڈ تھنگز اینڈ دا رائچیس تھنگز. جو ہر اچھا کام ہوگا جس کو دنیا والے اچھا کام کہیں گے دس ول کم انڈر دا بریکٹ آف گڈ تھنگس.
لیکن جس کو شریعت، جس کو اسلام، جس کو قرآن، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیمپ صحیح کام کہے گا، اس کو آپ کہیں گی گڈ تھنگ ایز ویل ایز رائچیس تھنگ. سو دیر از اے ڈفرنس. اب جب گڈ تھنگس کی ڈیفینیشن میں سوشل جسٹس آ گیا، پلیز تھوڑا سا میرے قریب آ جائیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، ایسا آ جائیے. بہت جگہ کے درمیان میں آپ لوگ کوشچنس پر بیٹھ سکتی ہیں، میرا خیال ہے بیٹھنے کے لیے بیٹھ جائیے. اگر کوشچن پر بیٹھنا، اور پاس آ جائیں، فرنٹ والی رو اور پاس آ جاؤ بیٹا، کم آن، اور پاس آ جاؤ. اگر کسی کو یہاں بیٹھنا اوپر تو اوپر بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ پروگریسو کلچر پر آج تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ اس گڈ تھنگس اور سوشل جسٹس کی ڈیفینیشن پر اوور آل کنفیوز ہیں. آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ مسلمس. جب دنیا ہیومینٹی کنفیوز ہے تو مسلمان بھی کنفیوز ہیں. اسی لیے آپ اور میں بھی بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے، اسلام عورتوں کو کیا پوزیشن دیتا ہے، اسلام میں جسٹس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام میں بینگ اے وومن میری پوزیشن کیا ہے. اس طرح کے سارے سوالات ہم سب کے ذہنوں میں ہیں، چاہے ہم اس کو اونچی آواز میں بولتے ہیں یا نہیں بولتے، لیکن ذہن میں آتا ضرور ہے. کبھی کبھی دل میں ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے. ویری کامن. یہ سارے سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ عورت کی پوزیشن اسلام میں کیا ہے، اسلام عورت کو کتنے رائٹس دیتا ہے، کیا جو اسلام نے عورت کو رول ایلوکیشن دیا ہے وہ جسٹس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے سوال میرے ذہن میں بھی تھے. اور اگر مجھے اپنے سوالوں کے جواب ملے ہیں، اگین دا سیم تھنگ، قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے سے اسپرچل کانشیسنیس آتی ہے. اور مجھے اپنے سوالوں کے جواب ڈیفینیٹلی قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے سے ملے ہیں. اس لیے ناؤ آئی ایم آن دا پوزیشن دیٹ آئی کین سے کہ مجھے اپنی مسلم آئیڈینٹی پر بھی اللہ کی رحمت سے فخر ہے، اور مجھے اپنے پاکستانی مسلم ہونے پر بھی اللہ کی رحمت سے الحمدللہ فخر ہے. اور اسی میسج کو کنوے کرنا میں اپنی رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں، اینڈ دس از پارٹ آف مائی رسپانسبلٹی، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہاں پر آ کر اس وقت بیٹھی ہوں. اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کانفیڈینس اس وقت ہر مسلمان عورت میں فلٹر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر آج کی ینگ بچیاں، اگر آپ نے اور میں نے یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ کانفیڈینس نہیں دیا، دے ول لوز اسلام ان دا نیکسٹ جنریشن. وی آر آن دا ورج آف دس کنڈیشن. میجورٹی بچیاں، اس لیے کہ جو نیریٹو آس پاس اسلام کے نام پر پھیل گئے ہیں، اگر امپلیمنٹیشن شریعت کی غلط ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو بلیم کریں یا ہم شریعت کو بلیم کریں. اگر اسلام کو صحیح طرح ڈسکرائب نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. اٹس اے ہائی ٹائم کہ آپ اور میں اسلام کے بارے میں جاننا شروع کریں. مجھے اسپرچل کانشیسنیس اگر ملی ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ملی ہے. اگر کانفیڈینس مسلمان عورت ہوتے ہوئے ملا ہے تو قرآن کے ذریعے ملا ہے. یس اٹ از اے پروسیس. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میری اس وقت 1 گھنٹے کی بات سنیں. اللہ کھولنا چاہے تو اللہ کے پاس تو تمام خزانے ہیں. اللہ چاہے تو ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ود ان اے فریکشن آف سیکنڈ بدل سکتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک فینومینا بنایا ہوا انسان کا، کہ انسان چاہتا ہے، کیونکہ انٹلیکچوئل بینگ ہے نا، تو انسان چاہتا ہے کہ اس کی ایک انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن پوری ہو. تو کچھ کانسیپٹس کو وہ سمجھنا چاہتا ہے. ان کانسیپٹس میں آپ کو سمجھنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. اگین جب آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے تو پھر آپ کو قرآن کی بات، اسلام کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی پڑتی ہے. آپ قرآن کی کوئی بھی آیتیں دیکھ لیں. ایک آیت قرآن میں آتی ہے سورۃ حج کی. سورۃ حج کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 78. جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے، اور وہ ہے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے اور اللہ نے تمہارے دین میں کوئی شک نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان ایزینس نہیں رکھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ آراف کی آیت نمبر 2 اللہ نے نازل کی. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایڈریس کر رہی ہے. اس لیے کہ قرآن کے اندر آپ کو جتنا بھی سنگولر کمانڈ میں کانجوگیشن ملے گا، جہاں کسی بات سے کسی دل کو تسلی دی گئی ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور اس کے بعد باقی مسلمان امت جو ہے وہ اس کے انڈر آ جاتی ہے. سورۃ آراف میں آیت نمبر 2 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی گئی ہے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے دیکھیں اس کی طرف سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، ڈاؤٹس نہ آئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا عام انسانوں کے دل میں قرآن کے احکامات کے بارے میں ڈاؤٹس آ سکتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کے بارے میں جو بھی رولز اور ریگولیشنز آتے ہیں اس پر آپ کے دل میں ان ایزینس نہ آئے، تو کیا عام انسان کے دل میں قرآن کا حکم سن کر ڈسٹربنس، ڈاؤٹ، شک، ان ایزینس، ہارڈ شپ آ سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے. جب اللہ کے رسول کے دل میں آ سکتی ہے اور اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو بہت کمزور انسان ہیں نا، ہمارا تو ایمان بہت کمزور ہے. اور آتی ہے یا نہیں آتی؟ مثال کے طور پر آپ کے آس پاس ماحول نہ ہو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بار بار کہا جائے
آپ خود سے نہیں پڑھ رہے. امیجن یور چائلڈ, آپ خود سے نہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ کو بار بار کہا جاتا ہے. آپ کا بچہ آپ کے کہنے پر نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. وقت کے ساتھ ساتھ سراؤنڈنگ کی آوازیں بلند ہو جائیں گی اور اس کے دل میں سے ایک ریزنٹمنٹ آئے گی. کیوں ہر وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے؟ کیوں ہر وقت امی کہتی رہتی ہیں؟ کیوں مجھے سارے کام چھوڑ کر, کیوں مجھے اپنی نیند چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے؟ دس ول بی ڈیفینیٹ ریزنٹمنٹ ود ان یور ہارٹ. کیوں؟ اس لیے کہ آس پاس آوازیں یہی ہیں کہ آس پاس کا آپ کو اور مجھے ماحول جو ملتا ہے وہ اسلام کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. آسان نہیں ہے وہاں پر اپنی شریعت پر عمل کرنا. اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کے دل میں تنگی آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیں آپ کے دل میں اس دین کے بارے میں تنگی نہ آئے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے حرج دور ہو جائیں تو ہمیں قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے دل میں ایک انٹرنل پیس محسوس ہو, اٹس اے پروسیس اینڈ اٹ کین بی اے لیندی پروسیس. ہو سکتا ہے کبھی اس میں مہینے لگ جائیں, ہو سکتا ہے کبھی اس میں سال لگ جائیں, لیکن جب آپ آ کر بیٹھیں گے, آئی ایم ٹیلنگ یو, قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا. اور اس آیت کا, سورہ اعراف کی آیت کا, آئی لو دس آیت سورہ اعراف کی, اس لیے کہ بہت سے ابھی بھی قرآن کے احکامات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اپنی جان پر بھاری ہوتے ہیں, آپ کے نفس پر بھاری ہوتے ہیں, آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کے لائف سٹائل سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کے رسول سے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اس کے احکامات کے بارے میں آپ کے دل میں تنگی نہیں آئے, انزل الیک آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. کس نے نازل کی ہے؟ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو اللہ کے قرآن کی احکامات کی حکمت سمجھ آئے, صرف آپ کا یہ ماننا کہ میں مانتی ہوں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے, آپ کا صرف ماننا آپ کو انٹرنل پیس دینا شروع کر دیتا ہے. انڈرسٹینڈنگ آتے میں ٹائم لگتا ہے. علم حاصل کرنا از اے پروسیس. ایسے نہیں ہوتا کہ اس لائک انسٹنٹ کافی اور آپ نے اور میں نے جو ہے وہ علم گلاس میں گھولا اور پیا اور اس کے بعد صبح اٹھے تو ہم سب جو ہے وہ اسکالر بن گئے. اٹس اے پروسیس, اٹس اے لائف ٹائم پروسیس. آپ کانسٹینٹلی پڑھتے ہیں, آپ کانسٹینٹلی علم کی جگہ جاتے ہیں, آپ کانسٹینٹلی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس امپروومنٹ میں آپ کا پاؤں کئی دفعہ سلپ بھی کرتا ہے, بیکاز وی آر ہیومن بینگس, اٹس اوکے. لیکن آپ کا اور میرا صرف ایک انٹرنل کنٹینٹمنٹ, اللہ کے احکامات اللہ کی طرف سے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے قرآن لکھا ہے؟ ہم میں سے کسی کا الحمدللہ یہ کوئی اس طرح کا بلیف نہیں ہے. ہمارا بلیف ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا گیا اور جیسے آپ کو سکھایا گیا ایز اٹ از اس کو لکھوا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جیسے 1450 سال پہلے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کلام کو سنا تھا, آج بھی یہ کلام ایز اٹ از پورے اپنے ایسنس کے ساتھ, پورے اپنے مفہوم کے ساتھ محفوظ ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو اللہ کے کلام کی حکمت سمجھ آئے, اگر آپ صرف اتنا مان لیں دس از فرام اللہ, دس از فرام الحق اینڈ دس از فرام دا ٹروتھ, سو دس ول بی ٹروتھ. اگر آپ کو یہ یقین آ جائے تو اگر آپ کو حکم کی حکمت نہیں بھی سمجھ آتی, مثال کے طور پر آپ کو نہیں معلوم کہ مجھے 5 نماز کیوں پڑھنی ہے, سوائے اس کے کہ بس قرآن میں لکھا ہے, اس سے زیادہ ڈیٹیل ابھی آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے, ایون دین صرف یہ جان کر کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے آپ کو انٹرنل پیس ملنا شروع ہو جائے گا. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ انٹرنل پیس از دا سائن آف سبمیشن, از دا ریزلٹ آف سبمیشن. آپ کا اور میرا نام مسلم ہے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم والا. مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ the one who submit, وہ جو اپنے آپ کو سرینڈر کر دے. مسلم کا مطلب یہ نہیں ہوتا جس کو پورا قرآن حفظ ہے صرف وہ مسلمان ہو سکتا ہے, جس کو بہت زیادہ عمل میں آگے دوڑنا آتا ہے صرف وہ مسلمان ہو سکتا ہے. مسلم کا مطلب ہے وہ جو سبمٹ کر دے. ایک بات بھی سمجھ آئی قرآن کی اور آپ نے سبمٹ کر دیا, اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر مسلم کا ٹائٹل فکس ہو گیا. یو آر ایلیجیبل فار دا مسلم ٹائٹل. یہ جو مسلم کا ٹائٹل ہے سبمیشن کا, یہ آپ کے اوپر جینوئنلی آ جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آئے گا چاہے مجھے سمجھ نہ آئے, دس از الحق, یہ سچ ہے اور مجھے اس کو ماننا ہے. اور ہمارا ایمان ہے. اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ اپنی پوزیشن ریلیجن میں سمجھ سکیں بینگ اے وومن, آپ کو پہلے اپنا یہ کانسیپٹ درست کرنا ہوگا. پہلے یہ بلیو ٹھیک کیجیے کہ اسلام حق ہے اور جو کچھ اسلام کی طرف سے آئے گا وہ حق ہوگا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ کا نام کیا ہے؟ العادل, عدل کرنے والا. اللہ کا ایک اور نام ہے اسی روٹ ورڈ سے, العدل. اللہ از دا ایمبوڈیمنٹ آف عدل, یعنی اللہ خود عدل کرنے والا ہے, جسٹس کرنے والا ہے. اینڈ وٹ ایور ول کم فرام اللہ ول بی بیسڈ آن جسٹس کمپلیٹلی. جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ جسٹس پر بیسڈ ہوگا. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اسلام کے بارے میں شک نہیں لائیے. اگر اسلام کی امپلیمنٹیشن غلط نظر آ رہی ہے so the problem is in the implementation. Problem can be in the understanding. لیکن اسلام اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو اسٹرگل کرنی ہوگی. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اپنی پوزیشن اسلام میں سمجھ سکیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, ہمیں شریعت پر ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے.
شریعت پر ٹرسٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کی بات کو سنیں. اور الحمدللہ آئی کین سے دس ود 100% پروف کہ آپ کا شریعت پر ٹرسٹ ہے. شازیہ نے اور سارا نے آپ کو یہی کہہ کے بلایا تھا نا کہ ہم آپ کو درس پر بلا رہے ہیں, یا یہ کہا تھا ہم آپ کو آئی ٹی پر بلا رہے ہیں, یا یہ بتایا تھا کہ ہم آپ کو کپڑوں کے ایگزیبیشن پر بلا رہے ہیں؟ کیا کہہ کے بلایا تھا؟ درس کہہ کے بلایا تھا نا. اور سارا نے تو میرا خیال ہے آپ کے پوسٹر میں صرف درس ہی لکھا تھا, پلین اسٹریٹ فارورڈ, کچھ بھی نہیں اور لکھا تھا. تو اس کا مطلب الحمدللہ آپ کا اپنی شریعت پر ٹرسٹ ہے, آپ کا اپنے کریٹر پر ٹرسٹ ہے, آپ اپنے رب کو ٹرسٹ کرتے ہیں. یو ہیو اے بلیو کہ اللہ العادل ہے. دس از دا نمبر ون تھنگ. اگر میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوالٹی آئے, دیکھیں ہم سب یہاں پر جو خواتین بیٹھی ہیں اور جو بچیاں بیٹھی ہیں, کیا ہم سب کو اپنی زندگی میں خوشی اور کوالٹی چاہیے نا؟ ابھی تو میں جنت کی بات ہی نہیں کر رہی, ہم تو ابھی دنیا میں بیٹھے نا الحمدللہ زندہ سلامت. اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ زندگی دے, اور اللہ موت اس وقت دے جب ہم اس قابل ہوں کہ ہم اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجیبل ہو سکیں. اللہ سے دعا کیا کریں, اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ نے مجھ پر جو ذمہ داریاں, جو رسپانسبلٹیز ڈالی ہیں, ان کو مجھے ایکسلنس کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق دے. ضرور مانگیں. اگر ہم دنیا کی بات کریں, ہم میں سے ہر ایج بریکٹ جو بھی یہاں بیٹھا ہے, ہمیں دنیا میں کوالٹی بھی چاہیے اور ہمیں دنیا میں خوشی بھی چاہیے. دونوں چیزیں چاہیے. اگر ہمیں کوالٹی اور خوشی چاہیے تو وہ ہمیں مل نہیں سکتی جب تک کہ ہم اپنے ویژن کو تلاش نہ کریں کہ اللہ نے دنیا میں اس انسان کو بھیجا کیوں, ہم یہاں ہیں کیوں. اگر یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا دل نہیں کر رہا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے, تو ایٹ لیسٹ ایک نظر دنیا پر ڈالیں. بھول جائیں پیچھے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو جو ہے وہ انیشیل انفارمیشن اسلام کی کیا تھی. جسٹ تھنک فار اے سیکنڈ, کیا آپ کے سامنے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہوئی کبھی؟ کسی ایک کی ہوئی کہ بہت ساروں کی ہوئی؟ کیا آپ کو معلوم ہے بائی نارمل سائنس کہ ایک دن آپ کی اور میری ڈیتھ بھی ہو جائے گی؟ تو صرف ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ شام میں ڈنر میں کہاں جا رہی ہیں. اپنے آپ سے یہ پوچھیے کہ ایک دن مجھے بھی تو مرنا ہے نا. ویئر آئی ایم ہیڈنگ, میں کہاں جا رہی ہوں, مرنے کے بعد کیا ہوگا, کیا سینیریو ہوگا, کیا میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ اگر ہے تو اس بیسس پر اپنی زندگی میں کوالٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے. یقین رکھیے شریعت پر, شریعت آپ کے فائدے کی ہے. یو نیڈ ٹو ڈیولپ ٹرسٹ آن شریعت. نمبر 2, اللہ العدل ہے. اللہ کے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ کیجیے, اور جتنا آپ اللہ کو جانیں گی آپ کے دل کی ان ایزینس ختم ہوگی. یہ نہیں ختم ہو سکتی, میں آپ کو بتا دوں. آپ پی ایچ ڈی لے لیں کیمسٹری میں, فزکس میں, بایولوجی میں, باٹنی میں, زولوجی میں, کسی بھی سبجیکٹ میں, آپ کو دل کی ان ایزینس اگر ختم کرنی ہے جو ریلیجن کے بارے میں ہے, وہ آپ کو اللہ کے بارے میں ڈائریکٹ جاننے سے ملے گی. کیوں اللہ العادل ہے, کیوں اللہ الرحیم ہے, کیوں اللہ کا نام اللہ ہے. ٹھیک ہے, پوچھیں کسی سے, سوال نہیں آیا کبھی ذہن میں کہ اللہ کا نام اللہ کیوں ہے؟ اللہ کا نام آج بھی تمام ہسٹری کی بکس کے اندر جب لکھا گیا نان مسلمس کی طرف سے بھی, تو وہ کیپٹل جی سے کیوں لکھا گیا؟ وائی ناٹ ود اسمال جی. باقی جتنے بھی فالس ڈائٹیز ہیں ان کے آپ نام دیکھتی ہیں گاڈس کی شکل میں, تو وہ اسمال جی سے لکھا جاتا ہے. اللہ کا نام کیوں کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے؟ اردو اور عربی میں آپ کیوں اللہ کو اللہ کہتی ہیں؟ دیر مسٹ بی سم ریزن. اور اللہ نے یہ پوری یونیورس ود ریزن بنائی ہے, ود پرپز بنائی ہے. کوئی بھی چیز اس زندگی کے اندر آپ کی اور میرے لیے پرپز لیس نہیں ہے. ایک آپ کے سامنے پرندہ اڑتا ہے, ایک آپ راستے میں کسی چڑیا کو دیکھتے ہیں, کیا وہ پرپز لیس ہے؟ میں نے بھی آپ سے کہا قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران میں, ربنا, جو نیک لوگ ہیں ان کی دعاؤں کا وہاں ذکر ہے, بالکل اینڈ سورہ آل عمران کا, وہاں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ آپ نے کوئی چیز یوز لیس پیدا نہیں کی, باطل پیدا نہیں کی, پرپز لیس پیدا نہیں کی. اس کا مطلب ہے چڑیا کا بھی کوئی مقصد ہے, کسی جانور کا بھی کوئی مقصد ہے, زمین اور پانی کا فرق ہونا اس کا بھی کوئی مقصد ہے, آسمان پر ستاروں کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جب ایک چڑیا کا پرپز ہے, واٹ اباؤٹ یو؟ یو آر ہیومن بینگ, ہومو سیپینس, اشرف المخلوقات. آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. آپ کا اور میرا مقصد بھی وہی ہے جو ایک بلی اور کوے کا ہوتا ہے. بھوک لگے تو کھانا کھا لیا, نیند آئے تو سو گئے, تھک گئے تو اپنے بیڈ میں جا کے گھس گئے. دیٹس اٹ. تو پھر اشرف المخلوقات کس بیسس پر بن گئے؟ کس چیز نے آپ کو اور مجھے اتنی ہائیسٹ کریشن اللہ کی بنا دیا, دا ماسٹر پیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. ٹرسٹ دس ڈیولپ. ٹرسٹ اپنا اللہ کے اوپر مضبوط کیجیے, ڈیولپ دس ٹرسٹ. اور جس کے لیے آپ کو اللہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. جانیے کہ اللہ العادل. اینڈ دا تھرڈ پوائنٹ, اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن اسلام میں سمجھ سکیں, تھرڈ پوائنٹ ہے توحید کا پوائنٹ. جسٹ نو اور ریکلیم دا کانسیپٹ آف توحید. آپ کہیں گے کہ اگر مجھے اسلام میں اپنی پوزیشن کو ڈسکور کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے توحید کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ توحید ہر کانسیپٹ کی بیس لائن ہے. توحید از دا کانسیپٹ آف لبریشن. اٹس اے ریولیوشنری کانسیپٹ. توحید, ہم اگر میں آپ سے پوچھوں توحید کیا ہوتا ہے,
اگر توحید کی ٹرم سن کے میں پوچھوں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, دیر ول بی ون لائنر جو ہم بچپن سے بینگ اے مسلم جانتے ہیں. کیا ون لائنر آتا ہے؟ وہی جو ہمارے اما ابا نے ہمیں جب ہم نے بولنا شروع کیا تھا تو ہمیں پڑھنا سکھایا تھا. وہی ون لائنر جو آپ نے اپنی اسلامیات کی بکس میں بچپن سے پڑھا ہے, انڈر دا حدیث آف 5 بیسک پلرز ان اسلام. پہلا پلر جو ہے وہی ون لائنر از دا مین کانسیپٹ آف توحید. کیا ہے ون لائنر؟ وہ لا الہ الا اللہ. اگر اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں محمد رسول اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے, دس از دا کانسیپٹ آف توحید. ہم کہتے ہیں کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اگر آپ کو اور مجھے یہ جملہ سمجھ آ گیا, اگر ہمارا توحید کا کانسیپٹ درست ہو گیا, تو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے اپنی پوزیشن اسلام میں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو جاننا پڑے گا نا, اس ڈیفینیشن کو ریکلیم کرنا پڑے گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف الہ؟ الہ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ سمپل. مجھے لگے آپ لوگ جاگ رہے ہیں, آرٹیزم پہ انجیکشن لگا لگا کے سارا اندر نہیں بھیجا سکتے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف الہ؟ وٹ ول بی؟ آپ کلمہ تو سبھی کو آتا ہے نا, لا الہ الا اللہ. معبود. معبود کا مطلب آپ کا بچہ ہے بیچارہ 16 سال کا, آپ سے وہ پوچھتا ہے اما واٹ از الہ, آپ کہیں معبود. وہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی آپ عبادت کریں. دیٹس دا بیسک ڈیفینیشن الحمدللہ جو ہمیں بچپن سے آتی ہے. ڈیفینیٹلی الہ کی ڈیفینیشن میں آج کے بعد 4 چیزیں یاد رکھیے گا. آپ کا توحید کا کانسیپٹ ہمیشہ زندہ ہوتا رہے گا, ریوائو ہوتا رہے گا. دا نمبر 1 ڈیفینیشن پارٹ آف لا الہ الا اللہ. الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی آپ عبادت کریں. آپ سب ٹھیک ہے جنہوں نے کہا ہے جس کی آپ عبادت کریں. نمبر 2 پوائنٹ, عبادت آپ کس کی کرتے ہیں؟ جس کے حکم کو آپ مانتے ہیں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور کیسے اس کے حکم کو آپ مانتے ہیں؟ بلائنڈلی. وہ کہے دن کو دن تو آپ دن کہیں گے, وہ کہے رات کو دن تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے دن. جس کو آپ بلائنڈلی فالو کریں اس کو کہتے ہیں الہ. اب ذرا ہر ڈیفینیشن کے آگے اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی پریکٹسنگ لائف پر دیکھتی جائیے کہ کیا اس الہ کی ڈیفینیشن میں میری زندگی میں اللہ ہے. دا نمبر 1 پوائنٹ جس کی آپ عبادت کریں. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کین آئی ٹک مائی پارٹ نمبر 1؟ ڈیفینیٹلی آئی کین. الحمدللہ ہم سب اس کو ٹک کر سکتے ہیں. یس, ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 2 جس کو آپ بلائنڈلی فالو کریں, جس کے حکم پر آپ کوشچن نہ کریں. بلائنڈلی اللہ کو فالو کریں, صرف کوشش کرتے ہیں لیکن میجورٹی آف دا ٹائم نہیں کرتے, بلائنڈلی فالو نہیں کرتے. نمبر 3 پوائنٹ الہ کی ڈیفینیشن میں جس کی نظر میں یا جس کے ذریعے آپ کو رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن ملے. کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے, دس مسٹ کم فرام الہ. کیا زندگی میں رائٹ اور رانگ کے اسٹینڈرڈ میں کیا لوں گی, چوائسیز کیا کروں گی, یہ صرف ہم اللہ سے دیکھتے ہیں یا ہم ادھر ادھر کہیں اور سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی فرینڈ سے, کبھی اپنی پرسنل ڈیزائر نفس, کبھی فیملی, کبھی سوسائٹی, کبھی فیشن. یو کین نیم اٹ اینڈ یو کین ہیو اٹ. لیکن اللہ نہیں ہوتا یہاں پہ. ہم رائٹ اور رانگ کی ڈیفینیشن بہت کم اللہ سے لیتے ہیں. اینڈ دا 4th پوائنٹ جس کی نظر میں آپ اپنی ورتھ کو پہچانیں, جس کا اپروول آپ کو چاہیے ہو. کیا ہم اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو, اپنی ورتھ کو دیکھتے ہوئے زندگیاں گزارتے ہیں؟ سو ان دیز 4 پوائنٹس صرف پوائنٹ نمبر 1 ٹک ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں فار دا ڈیفینیشن آف الہ ٹو بی فلفلڈ ایز اللہ. صرف ان 4 پوزیشن پر. پلیز فون بند کر دیجیے. ان 4 پوائنٹس پر اگر ہم جینوئنلی اپنے آپ کو آبزرو کریں تو ہم صرف پہلے پوائنٹ پر ٹو سم ایکسٹینٹ پورے اترتے ہیں کہ ہم عبادت سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں. باقی 3 کے اوپر ابھی ہم نے کام کرنا ہے نا. اٹس اوکے اگر میں 100% ٹک نہیں کر پا رہی ہوں, اٹس اوکے. یاد رکھیے اللہ نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے, اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ انسان جب چاہے اپنی ول پاور سے اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے. دس از یور اسٹرینتھ. اس کا مطلب ہے مجھے الہ کی ڈیفینیشن کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ از مائی الہ, میری عبادت اللہ کے لیے. میں اللہ کی ہر حکم کو, اللہ کی ہر بات کو بلائنڈلی فالو کروں گی. میں اللہ کی نظر میں اپنی ورتھ کو دیکھوں گی اور میں اللہ سے ڈیفینیشن آف رائٹ اور رانگ لوں گی. دس از ریکلیمنگ یور توحید کانسیپٹ. آپ اور میں اللہ کے غلام ہیں. کین وی ایڈمٹ دس؟ ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. نعبد از فرام عبد. ہم اللہ کے عبد ہیں, ہم اللہ کے سلیو ہیں. یہ بتائیں, I'm not talking about knocker servant, I'm talking about a slave. کیا آپ ایک غلام کو, ایک غلام 2 لوگوں کا غلام ہو سکتا ہے؟ What was the concept of slavery? ایک غلام ایک ہی مالک کا غلام ہوتا تھا. ایک غلام 2 لوگوں کا غلام نہیں ہو سکتا تھا. مسلمان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. دیکھیں انگریزی میں کہتے ہیں ایک ہے enslaved اور ایک ہے unslavable. unslavable وہ جس کو مزید غلام نہ بنایا جا سکے. مسلمان unslavable ہیں اس لیے کہ ہم آلریڈی اللہ کے غلام ہیں. ہم مزید کسی کی غلامی میں جا نہیں سکتے.
آپ اللہ کے غلام ہیں, آپ کسی اور کو بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے. آپ اللہ کے غلام ہیں, آپ کو ڈیفینیشن آف رائٹ اور رانگ اللہ سے لینی ہے. آپ اللہ کے غلام ہیں, آپ کو اپنی ورتھ اللہ کی نظر میں دیکھنی ہے. یہ نہیں کہ میں فرینڈس کے سامنے کیسی لگتی ہوں, فیملی میں کیسی لگتی ہوں, اپنے فردر سرکلز میں کیسی لگتی ہوں, میں کسی پارٹی میں جاتی ہوں, کٹی پارٹی میں جاتی ہوں, کلب میں جاتی ہوں تو کیسی لگتی ہوں. نہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے پوچھیں میں اس وقت اللہ کے سامنے کیسی لگ رہی ہوں. اور ہر جگہ جاتے ہوئے اپنے آپ سے یہی سوال کیجیے کہ اللہ کی نظر میں میری اس وقت ورتھ کیا ہوگی. آپ اور میں آلریڈی اللہ کے غلام ہیں, ہم مزید انسلیو نہیں ہو سکتے ہیں. ڈرگ ایڈکٹ کبھی دیکھا, جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, ہیبچول ڈرگ ایڈکٹ, کمپلیٹ ڈرگ ایڈکٹ, جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے, کیا وہ ڈرگ لینے کے لیے, اپنی ترس کو پورا کرنے کے لیے ہیوملیٹنگ کام کرتا ہے؟ کر سکتا ہے نا, کرتا ہے. کیا ڈرگ ایڈکٹ ڈرگ سپلائر کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کیا ڈرگ ایڈکٹ ڈرگ نہ ملے تو اپنی ویلیوز کو کمپرومائز کر دیتا ہے؟ کر دیتا ہے. اب امیجن کیجئے کہ اس ڈرگ ایڈکٹ نے ریہیب سینٹر جوائن کر لیا, اپنا پورا ٹریٹمنٹ کرایا, اور اس نے ریزالو کیا کہ اب یہ آئندہ سے ڈرگ نہیں لے گا. اب جب اس کو اپنی صحت ملنے کے بعد, اپنے ٹریٹمنٹ کے بعد, کریونگ تو کافی حد تک بعد میں بھی ہوتی رہتی ہے, بہت لمبے ٹائم تک, باڈی اندر سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کو ڈرگ چاہیے, وہ اندر سے تھرسٹ آتی ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو روکتا ہے. ایک ڈرگ ایڈکٹ کا ریہیب سینٹر سے باہر آنے کے بعد سکسیسفلی اپنی باڈی کی تھرسٹ کو روکنا اس کی لبریشن ہے یا وہ اس کی انسلیومنٹ ہے؟ لبریشن ہے. اندر سے تھرسٹ ہو رہی ہے لیکن وہ روک رہا ہے اپنے آپ کو, ہے نا. ہم کہتے ہیں دس از ایکچولی اے فریڈم. اس نے اپنے آپ کو اس ڈرگ سے لبریٹ کر لیا ہے. ناؤ امیجن دس ٹائم, آپ کا میڈیا, آپ کی ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز, آپ کا سارا آس پاس کا سوشل سرکل, آپ کی دنیا یہ امپلسز دیتی ہے فالو یور تھرسٹ, جسٹ ڈو اٹ. نائکی کیا مطلب جسٹ ڈو اٹ؟ رات کے 4 بجے اٹھ کر آپ کا برگر کھانے کا دل کرے, اماں کو اٹھائیں, مجھے نہیں پتا, مجھے ابھی آرڈر کرا کے دیں. جسٹ ڈو اٹ. آپ کا دل چاہ رہا ہے اسی جگہ جانے کا جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اللہ کی مرضی نہیں ہوگی, بٹ اندر سے تھرسٹ آ رہی ہے. جسٹ ڈو اٹ. کیا ہر بات میں دین لے کر آ جاتی ہوں؟ آپ کو یہ آس پاس امپلسز کانسٹینٹلی مل رہی ہیں. جسٹ ڈو اٹ. جب ہم یہ کر رہے ہیں اور سامنے اللہ کا حکم موجود ہے, بٹ وی آر ناٹ فالوئنگ اللہ کا حکم, وی آر گوئنگ اینڈ فالوئنگ آر تھرسٹ, تو کیا ہم الہ کی ڈیفینیشن پر اللہ کو رکھ رہے ہیں یا اپنی اس تھرسٹ کو رکھ رہے ہیں؟ سمپل اکویشن. ماشاء اللہ آپ سب لوگ انٹیلیجنٹ ہیں. یو آل آر کیپیبل ٹو جوائن اے کورس, الحمدللہ, ہے نا. اٹس اے ویری سمپل اکویشن. اللہ صرف واحد ہستی ہے جو الہ کے مقام پر فٹ ہو سکتی ہے. ڈونٹ فالو یور تھرسٹ, فالو یور شریعت, فالو یور کریٹر, فالو یور فطرہ. جو آپ کی فطرہ ہے, جو آپ کا انٹرنل ڈسپوزیشن ہے, اس کو اللہ کی بات ماننا اچھا لگتا ہے, اس کو اللہ کی اوبیڈینس اچھی لگتی ہے, اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اچھا لگتا ہے. Now this is a high time کہ ہم اپنے ان شیکلز کو توڑیں جن کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب نہیں آ پا رہے, جن کی وجہ سے ہم الہ کی پوزیشن پر اللہ کو بٹھا نہیں پا رہے. اور اس وقت بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, بیکاز اسلام کے بارے میں بہت کنفیوژنس کریٹ ہو چکے ہیں, اور خاص طور پر مسلمان عورت, مسلمان لڑکی, مسلمان یوتھ اس وقت اسلام کے بارے میں بہت ڈاؤٹس کا شکار ہے. اور مجھے بہت اچھی امید یہ نظر آتی ہے کہ ہم سب کنفیوژن کے باوجود اس کے بارے میں اپنے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں, اپنے ڈاؤٹس دور کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھیں اور اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر ٹرسٹ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آ کے عورتوں کو ان کے رائٹس دیے اور ان کو کانفیڈنس دیا, وہ کانفیڈنس آپ کا دینے کا پہلا کرائٹیریا یہی توحید کا کانسیپٹ تھا. مسلمان عورتوں کو پرپس دیا گیا ہے اور بعد میں ان کو رول ایلوکیشن دی گئی ہے. اس کو ریورس مت کیجیے. جیسے بینگ اے وومن, آپ کی اور میرے کئی آنرڈ رولز ہیں. ہم بیٹی ہیں, ہم بہن ہیں, ہم ماں ہیں, ہم بیوی ہیں, ہم کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں. لیکن کیا ان سب کے اوپر بھی میرا کوئی اور رول ہے؟ ان سب کے اوپر کیا ہے؟ مسلم والا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کیا صرف آدم علیہ السلام کے لیے تھا؟ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو پریزنٹ کر کے کہ میں اپنا ایک خلیفہ زمین پر بھیج رہا ہوں, واز اٹ جسٹ فار آدم علیہ السلام اور واز اٹ فار دا ہیومینٹی؟ ہیومینٹی میں صرف مردوں کے لیے تھا یا عورتیں بھی اس میں شامل ہیں؟ آر یو شیور؟ جی ہاں, عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہر انسان جو اللہ کی بات ماننے لگ جائے گا, جو اللہ کو الہ کے مقام پر بٹھا لے گا, وہ اللہ کا خلیفہ ہے. اور آپ اور میں بعد میں بیٹی ہیں, بعد میں بیوی ہیں, بعد میں ماں ہیں, بعد میں بہن ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کی بندی ہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں.
ہمیں اللہ کا دیا ہوا قانون پہلے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ڈسٹارٹیڈ ہے. ہم نے ان رولز کو اتنا زیادہ ہائی پروفائل رکھا ہے کہ ہم ٹاپ رول کو بھول جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جس عورت کی شادی نہیں ہوتی اس کو پور شی سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ شادی نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا؟ کیا وہ اللہ کی بندی ابھی بھی نہیں ہے؟ جس کی شادی نہیں ہوتی وہ اللہ کی بندی ہوتی ہے. ان دا سیم وے جس عورت کے بچے نہیں ہوتے کیا وہ بھی پور شی ہو جاتی ہے؟ نہیں. شی از اے کمپلیٹ اینٹی، کمپلیٹ ہیومن بینگ. لیکن جب آپ درمیان میں سے اللہ کی بتائی ہوئی ساری ٹیچنگز کو غائب کر دیں گے اور آپ مین میڈ ٹیچنگز پر فوکس لے آئیں گے، تبھی آپ عورت کو پور شی بنا دیں گے اور اس فیکٹ کو بھول جائیں گے کہ وہ ان سارے رولز سے پہلے اللہ کی بندی ہے. اور کبھی کبھی انسانوں، خاص طور پہ اس وقت جس میں ہم آ چکے ہیں، اس ٹائم میں اگر آپ کو اپنے دین کا کانفیڈنس چاہیے تو پڑھے لکھے مسلمان کے لیے یہ چیز زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو کبھی اپنے دین کی خوبصورتی دوسرے دین کے بارے میں پڑھ کے یا دوسرے دین میں اسی چیز کو جو آپ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے اس کو پڑھ کے زیادہ آپ کو ویلیو اپنے دین کی محسوس ہوتی ہے. دا اسٹوری اباؤٹ آدم علیہ السلام اینڈ بی بی ہوا، ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے بنایا، اللہ نے ان کو جنت میں رکھا اور اللہ نے ان کو ٹیسٹ کیا اس جنت میں رکھ کے، اور اس کے بعد جو ساری کہانی ہمارے سامنے آتی ہے. صحیح؟ ہمارے مسلمانوں کے فیتھ میں جو غلطی ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے اور بی بی ہوا سے، وہ دونوں سے ہوئی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بی بی ہوا سے ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو جو تھا وہ ٹریپ کر کے اس طرح سے کہہ دیا تھا، پھسلا دیا تھا. ہمیں معلوم ہے ہمارے فیتھ میں، ہمارے اسلام میں دونوں سے غلطی ہوئی تھی. سیم از دا کیس آپ کو بینگ اے مسلم وومن. حجاب کی اہمیت اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ بائبل پڑھیں گی. گو اینڈ ریڈ ببلیکل ٹریڈیشن. اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیے اور نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیے نکال کے، اور جتنے ورژن میں سب پڑھیے. ورژنز ہیں نا اس کے تو مختلف. جیوز کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اور کرسچنس کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ ہے. دا کانسیپٹ آف حجاب، پریکٹسنگ فیتھ پر آج جتنی عورتیں حجاب پہنتی ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، باقی معاشرہ، باقی امپلسز، باقی سراؤنڈنگ یہ سمجھتی ہے کہ شاید حجاب آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے میں ہنڈرنس ہے، آپ کے لبرل ہونے میں ہنڈرنس ہے، آپ کی ترقی میں ہنڈرنس ہے. کیا یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا کہ حجاب والی عورت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی؟ کیا حجاب والی عورت جہاز نہیں چلا سکتی، پائلٹ نہیں ہو سکتی، ایسٹروناٹ نہیں ہو سکتی، سرجن نہیں ہوتی کیا عورتیں؟ جا کر دیکھیے سعودی عرب کی اسٹاک ایکسچینج کی پریزیڈنٹ کون ہے؟ نقاب، فل نقابی مسلمان عورت ہے. تو اسلام تو نہیں کہتا کہ آپ کا حجاب، آپ کی کورنگ، آپ کا جلباب آپ کو جو ہے وہ انفیریئر کرتا ہے. دس از دا کانسیپٹ ریٹن ان ببلیکل ٹریڈیشنز. عورت کا حجاب، اس کا ہیڈ اسکارف کس چیز کی علامت ہے؟ دیٹ شی از انفیریئر. بالکل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اگر آپ پڑھیں ان کے ورژنز تو وہ کہتے ہیں جینیسس میں اٹ از دا سائن دیٹ ہر ہسبینڈ اونز ہر. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہوگی اس کو ہیڈ اسکارف پہننا ہوگا، یا اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پیوبرٹی. اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور پیوبرٹی. تو یہ اسلام کے ساتھ کیوں کانسیپٹ اٹیچ کر دیے گئے؟ اسلام کے ساتھ یہ کانسیپٹ اٹیچ ہو گئے اور ہم مسلمان بیچارے بن گئے اور اپولوجیٹک ہو گئے اور یہ سوچنے لگ گئے کہ ہمارا اسلام کتنا ظالم ہے، عورت کو انفیریئر سمجھتا ہے. اسلام نے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں دیا تھا. دس حجاب از مائی ایلیویشن ان دا سائٹ آف اللہ. دس حجاب از مائی پروٹیکشن. یہ مجھے اور آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا. اٹس اے ہول کانسیپٹ. اگین کانسیپٹ سمجھنے کے لیے آپ کو ٹائم لگانا پڑتا ہے. میں 1 گھنٹے کی کلاس میں اسلام کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتی. یو نیڈ یور ٹائم اینڈ یو نیڈ یور سیریس ٹائم ٹو سٹ ان فرنٹ آف قرآن تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. اسلام عورت کو سبجوگیٹ نہیں کرتا، سبارڈینیٹ نہیں کرتا ہے. اسلام نے عورت کو فل اینٹیٹی دی ہے ود کانفیڈنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل ایڈوائزر عورتیں ہوتی تھیں جہاں مرد ہوتے تھے. آپ اپنی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو بزنس ٹرانزیکشن پوائنٹ آف ویو سے مسلمان عورتیں نظر آئیں گی آن ٹاپ آف دا لسٹ. تو یہ ہماری غلطی ہے. بی بی ہوا اور آدم علیہ السلام کی کہانی میں اسپرچویلٹی ایکوالٹی کے ساتھ انشرائنڈ ہے. کمپلیٹ اسپرچل ایکوالٹی. دونوں میں خواہش تھی. قرآن کہتا ہے دونوں کو شیطان نے ٹریپ کیا، دونوں سے غلطی ہوئی. اور انفیکٹ قرآن میں 2 جگہ پر آپ کو 2 طرح سے آپ کو یہ سٹوری ملتی ہے. ان موسٹ آف دا کیسز آتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے ٹریپ کیا، اور کئی جگہ پر یہ آیا کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے ٹریپ کیا. لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ صرف بی بی ہوا کو ٹریپ کیا. یا تو دونوں کا ذکر آیا یا صرف آدم علیہ السلام کا ذکر آیا. دونوں کو شیطان نے بہکایا، دونوں سے غلطی ہوئی، اور جب غلطی ہونے کے بعد دونوں کو ریگریٹ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطی میں توبہ کرنے کے الفاظ سکھا دیے. فَتَلَقَّى آدَمُ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے الفاظ سکھائے اور آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے اللہ سے معافی مانگ لی. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اللہ نے دونوں کو کیا معاف کر کے زمین پر بھیجا یا آؤٹ آف اوریجنل سن زمین پر بھیجا؟ دس از آور کانسیپٹ الحمدللہ.
आउट ऑफ ओरिजिनल सिन इंसान को जमीन पर नहीं भेजा गया. ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है. अल्लाह ने माफ कर दिया था और अल्लाह ने माफ करने के बाद इम्तिहान के तौर पर जमीन पर भेजा था. तो कभी कभी आपको दूसरे रिलीजन में उन बातों को पढ़कर अपने दीन की वर्थ और नजर आती है. पढ़े लिखे मुसलमान औरत को तो अंडर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं चाहिए. और अपने रिलीजन के नाम पर अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वेयर विल वी गो? छोड़कर जाएंगे इस्लाम को, छोड़कर भागेंगे. यू हैव हर्ड दैट फिगरेटिव स्पीच ऑफ उर्दू का मुहावरा, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया. एंड वी आर डिपेक्टिंग दिस पिक्चर बाय द वे राइट नाउ एज एन उम्मा. हम ना इधर के हैं और ना उधर के हैं. आधा तीतर आधा बटेर, आधा कौवा है आधी बिल्ली है. कैसा लगता है ऐसा जानवर आपको? मुंह बिल्ली का और बॉडी कौवे की. हंसी आ रही है ना? लिटरली मुसलमानों के ऊपर भी इस वक्त शायद बहुत से जिन शैतान हंसते होंगे. क्यों मैंने कहा जिन और शैतान हंसते होंगे? बिकॉज शैतान ने अल्लाह से वादा किया था कि मैं आपके सीधे रास्ते पर आने वालों को ट्रैप करूंगा और मैं उनको डिट्रैक कर दूंगा. तो जब वो कामयाब होते होंगे और वो देखते होंगे कि मुसलमानों की हालत इस वक्त बिल्कुल वही है कि चेहरा बिल्ली का और जिस्म कौवे का, तो उनको खुशी होती होगी दैट दे आर सक्सेस, हमें ट्रैप करने में कामयाब हो गए. इट्स अ हाई टाइम टू रिवाइव योर दीन, रिवाइव योर आइडेंटिटी, रिक्लेम योर रिलीजन. हमें से ज्यादातर लोग, बेशक हम बहुत नेमतों में हैं, बेशक हमारे पास दुनिया की हर नेमत है, लेकिन हम somehow वैसे खुश नहीं हैं जैसा खुश हमें होना चाहिए. और खासतौर पे फ्रॉम अ यंगस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी नेमतें आज के यंगस्टर्स के पास हैं, उनको तो बहुत खुश होना चाहिए. पर आज का बच्चा आपको जनरली खुश नजर आता है? एटलीस्ट अम्मा अब्बा के सामने तो खुश नजर नहीं आता. फ्रेंड्स में जाके खुश हो तो अलग बात है. फ्रेंड्स में जाके जरा पिच, आवाज की टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा बाइखलाक हो जाते हैं फ्रेंड्स में जाके. आजकल के बच्चे, आई एम सॉरी फॉर ऑल द बच्चा सिटिंग हियर, आई एम सॉरी, बट अम्मा अब्बा के सामने आके माथे पे कांस्टेंट फ्रॉन्स और सिर्फ मुस्कुराहट चेहरे पे उस वक्त आती है, अम्मा मैं वहां चली जाऊँ, अम्मा मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, अम्मा मुझे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने दें, अम्मा मुझे वहां स्लीप ओवर करने दें. बस उस वक्त हंसी आती है. फिर ऐसे अम्मा के आगे पीछे सामने इधर, अम्मा आप चाय पियेंगी? जिंदगी में कभी खुद बनानी थोड़ी है, वो तो जो भी बाजी किचन में काम करी है उनसे कहेंगे अम्मा के लिए कब गरम गरम चाय बना के लाएं. अम्मा को पता चल जाएगा कि आज कुछ चाहिए. ये हो रहा है ना जरूरत. हम सब इस वक्त अपनी रियलिटी को भूले हुए हैं. और कितनी जल्दी, मिसाल के तौर पर हम सब यहाँ बैठे हैं ना, खवातीन भी और बच्चियां भी, कोई चीज हमें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मिल जाती है, वो खुशी कितनी देर सस्टेन करती है? बहुत कम टाइम के लिए. हमारी खुशियों में ड्यूरेबिलिटी नहीं रही. हमारी जिंदगियों में बहुत लग्जरी है, लेकिन हमारी जिंदगी में क्वालिटी नहीं है. हमारी जिंदगियों में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अबंडेंस है, लेकिन हम कंटेंट नहीं हैं. दिस इज अ डायलेमा ऑफ द टाइम. इसका मतलब है कि हमें कुछ अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाने की जरूरत है. थोड़ा जानने की जरूरत है कि कहाँ कमी रह गई है, उस गलती को कैसे हम रेक्टिफाई करें. दिस इज द ओनली वे कि जिसमें हम अपने आप को एक बेहतर रास्ते पर चला सकते हैं. अपने क्रिएटर के बारे में जानिए, अल्लाह से अपने कनेक्शन को मेंटेन कीजिए और अल्लाह का अब्द बनने की कोशिश करें, ताकि आपको और मुझे इंशाल्लाह इसका कॉन्फिडेंस मिले. और एक चीज अपने जहन में बिठा लें कि अल्लाह ने जो मुझे और आपको बनाया है. लेकिन अब तो दुनिया वहां चली गई है और पहुंच रही है जहां पर क्वेश्चन ऑफ जेंडर स्टार्ट हो चुका है कि आपकी कोई बायोलॉजिकल जेंडर नहीं होती है. योर सोसाइटी मेक यू मैन और अ वुमन. पता है ना? जिन लोगों को नहीं पता बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे कि कभी भी बताना चाहिए, मगर अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे. Now world is going on the track of a gender question. In a gender equation वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल जेंडर कोई चीज नहीं होती है. आपकी सोसाइटी आपको डिक्टेट करती है जब आप पैदा होते हैं, तो अच्छा जब वो आपसे कहती है कि ये बॉय है या गर्ल. इससे ज्यादा सिली अप्रोच इंसानियत ने शायद पहले कभी अडॉप्ट नहीं की. दिस इज दी सिलीएस्ट अप्रोच. और ये सिलीएस्ट अप्रोच ये बता रही है, आप अक्रॉस द सोसाइटीज स्टडी कर लीजिए, जिस माशरे को तबाह होना होता था. आई एम गोइंग टू से वेरी क्रूड वर्ड्स, बट दिस इज द रियलिटी. अक्रॉस द हिस्ट्री स्टडी कीजिए, जिस माशरे को तबाह होना होता था, वो माशरा अपने तबाही से पहले हाइपर सेक्सुअलाइज्ड हो जाता था. कौमी लूत याद है ना? जिस माशरे को, और आपको ये और भी जगह मिलेगा, पढ़िए हिस्ट्री, आपको किताबों में सब मिल जाएगा. जिस माशरे को तबाह होना होता था और वो उसके तबाह होने से जस्ट पहले हाइपर सेक्सुअलाइज्ड माशरा आपको नजर आता था. तो टेक्निकली अल्लाह ने कौम लूत को तबाह नहीं किया था. टेक्निकली अगर आप उस तरह सोचें, उनके अपने अमाल थे, इतने ग्रूसम थे कि वो इस एक्ट की वजह से इस अंजाम को पहुंचे. क्या आज दुनिया, थिंक फॉर दिस शहर जिसमें हम रहते हैं, थिंक फॉर दिस कंट्री, थिंक फॉर द दुनिया, क्या ये दुनिया आज हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है? आप लोग तो कहते हुए भी शर्मा रहे हैं.
جیسے ابھی کل اخبار میں پرنٹ ہو جائے گا آپ کے نام کے ساتھ کہ لیٹس سے سارا نے یہ کہا کہ دنیا ہائپر سیکشولائز، تو پھر سارا کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ، میں نے سارا کا نام سیف سائٹ پہ بول دیا، سارا یا شازیہ جو ہوسٹ ہیں، تو پھر دنیا آپ کو کہے گی ایکسٹریمسٹ. واٹ ایکسٹریمسٹ وومن؟ ڈر لگتا ہے نا ہمیں یہ ٹائٹل اپنے اوپر لیتے ہوئے. واٹ اے فنڈامنٹلسٹ وومن. ڈر لگتا ہے نا اپنے اوپر یہ ٹائٹل لیتے ہوئے. بٹ اٹس اے فیکٹ کہ دنیا اس وقت ہائپر سیکشولائزڈ ہے، اور دنیا نے اسی ہائپر سیکشولزم کے اندر ڈیفینیشنز کو ڈسٹرب کر دیا ہے. ہم عورتیں آج اپنی ورتھ الہ کے ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی نظر میں نہیں دیکھتی ہیں. ہمیں اپنی کامیابی اس طرح سے آج نظر نہیں آتی کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کیسی عورت کو کامیاب کہتا ہے. ہم اپنی کامیابی شاید، اور میجورٹی اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں فرام ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو، سوشیولوجی کے اندر سوشیولوجسٹ آج کہہ رہے ہیں کہ عورتیں میجورٹی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو چکی ہیں. یا تو دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا اپروول آف مین، میں ان کی نظر میں کیسی لگتی ہوں، اور دے آر ٹرائنگ ٹو بی لائک مین. ہم اپنی کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مرد کے سٹینڈرڈ کے کتنے قریب ہیں. اور آج بچیوں کی یہی بحث ہے، ہم خواتین کی بھی یہی بحث ہے. جب مرد یہ کر سکتے ہیں تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ جب بھائی رات کے 1 بجے آتا ہے تو میں 2 بجے کیوں نہیں آ سکتی؟ 1 بجے بھی نہیں، 2 بجے. یہی ہمارا کنسرن ہے نا. ہم اپنا سٹینڈرڈ، اپنی سکسیس کا اپنے سامنے موجود دوسری جینڈر مرد کو دیکھ کر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جبکہ آپ کو میں نے الہ کی ڈیفینیشن بتا دی ہے. جو ڈیفینیشنز میں نے آپ کے سامنے 4 رکھی ہیں، دیز آر آؤٹ آف 11 ڈیفینیشنز ان عربک لینگویج جو الہ کے اندر موجود ہے. میں نے تو بہت بیسک آپ کو دیا تاکہ آپ کم سے کم ان 4 کو تو یاد رکھیں. میرے لیے کامیابی کیا ہوگی یہ سٹینڈرڈ مجھے اللہ دے گا. لیکن جب ہم نے پکچر میں سے اللہ کو ہٹا دیا، what اللہ has to do in my normal life. اللہ مکہ میں ہوتا ہے، مدینہ میں ہوتا ہے، بہت ہو گیا رمضان میں ہوتا ہے، بہت ہو گیا جب میں نماز پڑھتی ہوں اس وقت ہوتا ہے. ہاں جب میں نماز پڑھوں تو اللہ کو چاہیے مجھے دیکھے، اور جب میں کوئی ایسا کام کروں جو کہ شریعت کے خلاف ہے سو آئی ول ازیوم اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسی دنیا میں، اسی ڈائمینشن میں، اسی ٹائم فریم میں، اسی 24/7 ورلڈ میں رہوں، اور میں جب نماز پڑھوں تو میں ایکسپیکٹ کروں اللہ مجھے دیکھے تاکہ وہ نوٹ ڈاؤن ہو جائے، اور جب میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں چاہوں اللہ مجھے نہ دیکھے پلیز. کیا ہم اس طرح کر کے، اس طرح کی اپروچ کے ساتھ انٹلیکچوئل بینگ ہونا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں یا ڈم ہونا دکھا رہے ہیں؟ کوئی جواب مت دیں پلیز. It was just a rhetorical question. Rhetorical question کے جواب میں yes اور no نہیں کہتے، صرف سن لیتے ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے. آپ کا اور میرا کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ ہم مردوں کے سٹینڈرڈ کے کتنے قریب ہیں. نہیں، وی آر کمپلیٹلی سیپریٹ اینٹیز. اللہ نے ہمیں کمپلیٹ انڈیویجول بنایا ہے. آج کا مسئلہ انسانیت گاڈ سینٹرڈ پیراڈائمز میں نہیں ہے. آج کا مسئلہ اینڈ آئی کین پروف اٹ، یہ میل سینٹرڈ پیراڈائمز ہے. جب آپ نے اس تصویر میں سے اپنے سامنے سے اللہ کو ہٹا دیا تو جو آپ کو کامیاب نظر آیا انسانوں میں، 2 ہی جینڈر تھے مینلی، مرد اور عورت. تو آپ کو مینلی جو جینڈر کامیاب نظر آیا آپ نے اس کو اپنی کامیابی کا سٹینڈرڈ بنا لیا. میجورٹی آف دا ٹائم ان موسٹ پرسنٹیجز پولیٹیکل لیڈرز مرد ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایڈوائزر زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، کمپنیز کے ہیڈ مرد ہوتے ہیں، کمپنیز کے CEO MDs مرد ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا عورتوں نے، آپ نے اللہ ہٹا دیا نا تصویر میں سے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب میری کامیابی کا سٹینڈرڈ ہوگا میں جتنی قریب ہوں گی اس سٹینڈرڈ کے جو مرد کا سٹینڈرڈ ہے. اسی لیے آج کی عورتیں اکارڈنگ ٹو سوشلسٹ اس وقت 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈڈ ہیں. یا دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دا اپروول آف مین، اور دے آر ٹرائنگ ٹو بی لائک مین. The women, those are trying to get the approval of men. It's an entire industry from clothing to cosmetics to plastic surgery. کیا عورتیں پاگلوں کی طرح ان چیزوں میں نہیں لگی ہوئی؟ میک اپ کرنے کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے. It's your زینت. If this is within the boundary of Sharia. آپ زینت اختیار کر سکتے ہیں within the boundary of Sharia. What is within the boundary of Sharia؟ میں آج نہیں بتا سکتی. اس کے لیے آپ کو وہ کرنا ہوگا جو سارا نے کہا. You need to understand the concept of Islam for that. What is the boundary of Sharia? میک اپ کرنا منع نہیں کیا اسلام نے. اگین ہنسنا منع نہیں کیا اسلام نے. اچھا لگنا منع نہیں کیا اسلام نے. اچھے کپڑے پہننا منع نہیں کیا اسلام نے. اگین اچھے گھر میں رہنا منع نہیں کیا اسلام نے. بٹ مسٹ بی آل دیز تھنگ ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ. سمپل. اٹس این انٹائر انڈسٹری. آپ دیکھیں عورتوں کو مارننگ شوز نے پاگل کر دیا. ریڈیکولس. آئی ایم سو سوری اگر یہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے. میں ہر دفعہ بہت کنڈیم کرتی ہوں بٹ آئی ایکچولی ہیٹ دیٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم. اب یہ کھول کے پی جائیں تو آپ گوری ہو جائیں گی، آپ یہ کر لیں تو آپ کے بال ایسے ہو جائیں گے، آپ یہ کر لیں. سارا ٹائم جس میں آپ ماسٹرز کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے، ان کو اچھا کوئی سافٹ اسکل سکھا سکتے تھے، ان کو اچھا کریکٹر بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز سکھا سکتے تھے، ان کو کانفلکٹ ریزولوشن سکھا سکتے تھے. ہر گھر میں تو جھگڑے، ہر گھر میں تو گھریلو پالیٹکس ہے. تو 3 گھنٹے آپ آ کر لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہاؤ ٹو ریزالو دا کانفلکٹس ود ان دا ریلیشن شپس. مگر نہیں، اٹس اے ہول انڈسٹری فرام کلوتھنگ ٹو کاسمیٹک ٹو پلاسٹک سرجری.
And on the other side, दूसरी percentage, the women, those are trying to be like men. It's a complete industry of corporate world. Corporate world पर subliminal message दिए जाते हैं खवातीन को जो jobs करती हैं corporate world में. Leave your femininity at the door of your house if you really want to be a successful woman like a man. है कि नहीं? इन दोनों situations में, इन दोनों scenarios में नुकसान किसका हो रहा है? मानते हैं इसको? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है, and in future हमारी बच्चियों का नुकसान हो रहा है. औरतें थक रही हैं literally exhaust हो रही हैं just to get the successful title on their heads. इसलिए वो अपने आप को उस स्टैंडर्ड को दिखा रही हैं जो स्टैंडर्ड मर्दों का है. अगर आपको और मुझे इस्लाम की नजर में अपनी पोजीशन देखनी है तो प्लीज ये मेल सेंटर्ड पैराडाइम से बाहर आइए. आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी थी, द अगली डकलिंग पढ़ी थी? एक खूबसूरत सी डक होती है, उसके एग हैच होते हैं, उसमें सब बच्चे प्यारे प्यारे येलो येलो होते हैं, एक बेचारा ब्लैकिश होता है. व्हाई द अगली डकलिंग, व्हाई नॉट द यूनिक डकलिंग? क्यों कहानी का नाम रखा द अगली डकलिंग? किसने डेफिनेशन दी द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड अगलीनेस? इलाह की डेफिनेशन के अंदर ये भी आता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. किसकी तरफ से आएगा? अल्लाह की तरफ से, इलाह की तरफ से आएगा, है ना? कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत है? विल माशरा विल डिक्टेट यू? माशरा तो आपको डिक्टेट नहीं करता. अल्लाह की नजर में सूरतें तो कोई वैल्यू ही नहीं रखती हैं. यू पीपल ऑल नो हजरत बिलाल इब्न रबाह, द ब्लैक मैन, इतनी डार्क स्किन जिनके लिए कहा जाता था पिच डार्क ब्लैक स्किन. बट द फर्स्ट मुअज्जिन, फर्स्ट अजान देने वाले जिनको अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपॉइंट करवाया, जिन्होंने खड़े होकर सबसे पहले अजान दी है मुसलमान उम्मत में, तो उनके लिए खूबसूरती का क्राइटेरिया क्या था? हमने खुद अपनी डेफिनेशन, हमने खुद भी पढ़ी है बचपन में और हमने अपने बच्चों को भी पढ़ाई है. लेकिन हम सब अक्लमंद लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं. नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप थोड़ा अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके अपने आसपास की सराउंडिंग को थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के साथ देखिए. व्हाई द अगली डकलिंग? इसे एक स्टैंडर्ड बना दिया खूबसूरती का कि जिसकी लुक्स अच्छी होंगी वो खूबसूरत होगा. सारा मामला ही लुक्स पर चला गया. सॉफ्ट स्किल्स खत्म, इखलाक खत्म, कैरेक्टर बिल्डिंग खत्म, वैल्यू स्ट्रक्चर खत्म, बस जो खूबसूरत है. आई एम सो सॉरी फॉर द मदर्स ऑफ द बॉयज. जब बच्चियां बहुएं ढूंढती हैं, बारबी डॉल से कम नहीं चाहिए उनको. आई एम सो सॉरी, बारबी डॉल होनी चाहिए. अब जब बारबी डॉल, ये नहीं देखना कि किस फैमिली की है, कितनी समझदार बच्ची है, कितना उसके अंदर जो है वो मामलात के अंदर एक दूसरे को रेजोल्यूशन करने की आदत है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, फैमिली बैक, कुछ नहीं. मेरा बेटा कहता है खूबसूरत, अगर सबको दिखानी भी तो है किटी पार्टी से मिल जाएगी, ये मेरी बहू है. जस्ट चेक योर स्टैंडर्ड्स, चेक योर सेल्फ एवेल्युएशन की इस वक्त हमें जरूरत है. हमने ब्यूटी स्टैंडर्ड दुनिया से ले लिया है, इसमें मत जाएं. हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम अपनी बेटियों का नुकसान कर रहे हैं, हम अपने आसपास की औरतों का नुकसान कर रहे हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ अगली डकलिंग इज द वेस्ट गार्बेज आइडिया. इट वॉज द यूनिक डकलिंग. इसीलिए जब औरतें आज कामयाबी की डेफिनेशन में मर्दों को स्टैंडर्ड बना रही हैं तो वो उसमें अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही हैं. अल्लाह तो सामने है ही नहीं तस्वीर में, तो फिर स्टैंडर्ड हमें मर्दों से मिलता है. वी आर नॉट बैड कॉपीज ऑफ मैन. मैंने पहले भी कहा है, आप खरीदती हैं द टॉप लेवल परफ्यूम ऑब्सेशन और आप उनके शोरूम में जाती हैं और ऑब्सेशन की शॉप में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वी आर जस्ट लाइक गेस, या शनैल की परफ्यूम है एंड डिग्री 5, ऑब्सेशन के उसमें शॉप में लिखा है वी आर जस्ट लाइक एंड डिग्री 5, या खाड़ी वालों ने लिखा हुआ है जस्ट लाइक सना सपीनस. कभी लिखते हैं? पागल थोड़ी. जितना यूनिक ब्रांड होगा उतना वो एक्सपेंसिव होगा, ऐसे ही होता है. मगर एक ब्रांड होता है जो अपनी शॉप में, परफ्यूम शॉप में लिखता है वी आर जस्ट लाइक गेस. वो कौन सा वाला ब्रांड होता है? फेक, इमिटेशन ब्रांड. जब आप और मैं औरत होते हुए अपना मुकाम अपने क्रिएटर की नजर में नहीं देखेंगे तो फिर हम बिल्कुल इसी तरह से फेक स्टैंडर्ड के पीछे भागेंगे. आपके और मेरे लिए फेक स्टैंडर्ड मर्द हैं अगर हमने उनको अपना स्टैंडर्ड बना लिया. और ये सिर्फ इसलिए बन गया बिकॉज इट्स अ मेल पैराडाइम सोसाइटीज. मर्दों के गिर्द हमारा माशरा घूम रहा है. बी अ कॉन्फिडेंट मुस्लिम वुमेन. आप कंप्लीट हैं और आप अपने एसेंस के साथ, अपने रोल एलोकेशन के साथ, अपने अल्लाह के साथ भी अपना मामला बहुत अच्छा कर सकती हैं. कामयाब मुसलमान औरत के तौर पर जिंदगी गुजार सकती हैं और एक बहुत बेहतरीन लेगेसी छोड़कर जा सकती हैं. इट्स इन योर हैंड्स, इट्स नॉट इन समबडी एल्स हैंड. ये आपके अपने हाथ में है. उसके लिए आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा, इस्लाम पर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा. इसलिए मैंने कहा था शरीयत पर ट्रस्ट डेवलप कीजिए.
شریعت آپ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے بینگ اے مسلم کانفیڈنٹ وومن. شریعت آپ کو اپلفٹ کرنا چاہتی ہے. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ویسٹرن فیمنزم کی وجہ سے. آئی ایم یوزنگ دا ٹرم ویسٹرن فیمنزم. آئی ایم ناٹ اگینسٹ فیمنزم. آئی ایم یوزنگ دا ٹرم ویسٹرن فیمنزم. ویسٹرن فیمنزم کی وجہ سے جب گاڈ سینٹرڈ پیراڈائم نہیں تھے تو عورت کو اسٹینڈرڈ دیا مرد کا کہ یہ تمہارا کامیابی کا اسٹینڈرڈ یہی ہے. تو سب سے پہلے اس کا لباس کم سے کم ہوا, اس کا حجاب اترا ہے. عورت کو آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے اور ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو فری ہیں, اٹس آر لبریشن, ہم کیوں پہنے اسکارف. کون سی مسلمان عورت اس بات کو نہیں جانتی کہ اسلام نے آپ کے اوپر حجاب رکھا ہے سنس دا ٹائم آف یور پیوبرٹی. کیوں اپولوجیٹک ہوں ہم؟ ہاں اگر ہم نہیں پہن رہے, ابھی ہمارے میں ایمان کی کمی ہے, اٹس اوکے, ایڈمٹ دس, ابھی میرے ایمان میں کمی ہے, ابھی میں نہیں پہن رہی, آپ میرے لیے دعا کریں. لیکن کیونکہ میں نہیں کر رہی اور میں اس کو جسٹیفائی کرنے لگ جاؤں کہ نہیں یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. دس از ناٹ دا مائنڈ سیٹ آف آدم علیہ السلام, دس واز دا مائنڈ سیٹ آف ابلیس. غلطی کر کے اس کو جسٹیفائی کرنا. آدم علیہ السلام کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ غلطی کر کے اس کو ایڈمٹ کرنا, ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی, آئی ایم سوری. سیم ول اپلائی ہیئر آن اس. جو کام ہم دین کا نہیں کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کریں کہ یہ دین میں نہیں ہے, ایڈمٹ کریں ہاں ہے. جو دین کے نارمس ہیں آپ ان میں ہلا تو نہیں سکتے ان کو, جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں, جو ازواج نے اڈاپٹ کیے, جو صحابہ کی وائفز نے اڈاپٹ کیے, جو اس کے بعد مسلم ویمن نے اڈاپٹ کیے. لیکن آپ اپنا ایک انداز اپنائیں جس میں آپ جسٹیفائی نہ کریں اپنی غلطی. اور اسی وجہ سے یہ جو آج ہمارے نارمز ڈسٹرب ہو گئے ہیں, ہم نے اپنا کامیابی کا اسٹینڈرڈ جو چینج کر دیا ہے, اس کی وجہ سے اوور آل میں کہہ رہی ہوں جہاں جہاں مرد اور عورت ریلیشن شپ میں آتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ حرام ریلیشن شپس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حلال ریلیشن شپ. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں جھگڑا نہیں ہوگا, لیکن شوہر اور بیوی میں. So I'm giving you a simple equation. اور آپ اب آبزرو کر کے دیکھیے گا اپنی سراؤنڈنگ میں. اس ساری سچویشن کی وجہ سے جو کہ میل سینٹرڈ پیراڈائمس ہیں, آج عورت اور مرد جب انٹریکشن پر آئیں گے آن اے حلال انٹریکشن, چاہے وہ والد ہو اور بیٹی ہو, چاہے دو بہن بھائی ہوں, چاہے شوہر اور بیوی ہوں, چاہے ماں اور بیٹا بھی کیوں نہ ہو, آپ دیکھیں کانسٹنٹ ٹسل آ گئی ہے. بیٹیوں کو ابا سے پرابلم ہے, بیویوں کو شوہروں سے پرابلم ہے, بہنوں کو بھائی سے پرابلم ہے. دس از اے کانسٹنٹ ٹسل, کانسٹنٹ کانفلکٹ ہے. اور آپ سائیکالوجی اٹھا کر پڑھیے, نام ٹاکنگ اباؤٹ پازیٹیو سیکولر سائیکالوجی. آج وہ بتا رہے ہیں جو بات آج سے 1450 سال پہلے قرآن اور حدیث میں موجود ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا عورت اور مرد کا انٹریکشن اس وقت ڈسٹربڈ ہے, دا بیلنس از آؤٹ, کانسٹنٹ کانفلکٹ پر رہتے ہیں. اور اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ کریزی سائیکل ختم ہو تو دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک, مرد جس رشتے میں بھی ہوگا حلال رشتے میں عورت کے ساتھ, وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے رسپیکٹ, چاہے آپ کے ابو ہیں یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کے ہسبینڈ, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کی رسپیکٹ کریں. اور سائیکالوجی کے مطابق عورت ایکسپیکٹ کرتی ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ, لونگ ایٹیٹیوڈ. اب جب عورت میل سینٹرڈ پیراڈائم میں مرد کو اسٹینڈرڈ بنا دیا اور جب اس کو وہ رائٹ نہیں ملتا جو وہ مرد تک پہنچنا چاہ رہی ہے مرد والے اسٹینڈرڈ پر, تو وہ مرد کی رسپیکٹ نہیں کرتی. جب وہ مرد کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو اب کریزی سائیکل شروع ہو جاتا ہے. ان ریسپانس مرد کیا نہیں کرتے, وہ ان کیئرنگ ہو جاتا ہے, پھر اور ان کیئرنگ ہوتا ہے. اٹس اے کریزی سائیکل جو آپ کو اپنے آس پاس نظر آ رہا ہے. ہم میں سے یہاں جتنی بھی 30 سال 40 سال 50 سال کی خواتین بیٹھی ہیں, جس طرح آج کی بیٹیاں باپ سے بات کرتی ہیں, کیا ہم سوچ سکتے تھے ہم اپنے باپ سے ایسے بات کریں؟ ٹو بی ویری فرینک, آج کے بچے کہتے ہیں ہاں تو یو جسٹ لائک فرینڈس, مگر وہ اس جسٹ لائک فرینڈز میں ادب ختم ہو گیا, کریکٹر نظر نہیں آتا, رسپیکٹ نظر نہیں آتی. یہ ہو رہا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کریزی سائیکل کو توڑنا چاہتے ہیں تو دو کام کریں. ایک کام مرد کو کرنا ہوگا اور ایک کام عورت کو کرنا ہوگا. مرد کو شو کرنا ہوگا انکنڈیشنل کیئرنگ ایٹیٹیوڈ اور لونگ ایٹیٹیوڈ. اب گھر جا کر سب پلیز کہنا مشروع کر دیجیے, بھائی آپ کو میرے ساتھ انکنڈیشنل کیئرنگ ہونا ہے. ہسبینڈ سے کہیں سنیے آپ کو میرے ساتھ انکنڈیشنل لونگ اینڈ کیئرنگ رہنا ہے. ابا کو جا کے کہیں آپ کو میرے ساتھ انکنڈیشنل, چاہے میں الٹی لٹک جاؤں پنکھے سے یا میں یونیورسٹی میں پوری رات گزار کر آ جاؤں, بٹ یو ول اسٹے انکنڈیشنلی کیئرنگ. اب یہ مت کہیے گھر جا کے پلیز. صحیح. تو سائیکالوجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اپنی ٹیبلز پر بیٹھ کر اپنے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہیومینٹی کسی بڑے کلیش سے بچ جائے. مردوں کو انکنڈیشنل رسپیکٹ کیئرنگ ہونا ہوگا,
اور عورتوں کو انکنڈیشنل رسپیکٹفل بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ٹیچنگز پڑھیے اور قرآن پڑھیے. قرآن کہیں نہیں کہتا عورتوں سے کہ اپنے شوہر سے، اپنے والد سے اور اپنے بیٹوں سے محبت کرو، بیکاز عورت انکنڈیشنل لو ویسے ہی کرتی ہے. یہ آپ کی اور میری فطرت میں ہے. ہم ان رشتوں سے انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں، آٹومیٹک کرتے ہیں. عورت سے کہا ہے ان کی رسپیکٹ کرو، اور مردوں سے قرآن اور حدیث نے کہا ہے ان کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری کیئرنگ ہو جاؤ. دیٹس دا بیوٹی آف دس تھنگ کہ ہمیں یہ پوری انفارمیشن اسلام کے ذریعے دی گئی ہے. تو پھر ہم کنفیوز کیوں ہوں؟ اسلام نے ہمیں کانفیڈنٹ پوزیشن دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، احرام پہنا ہوا تھا نا سب نے، اور جب اجازت نہیں ملی تو مسلمانوں کو بہت برا لگا تھا، کیونکہ جو ٹریٹی ہوا تھا اس میں بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہم اپنا احرام کھول لیں گے اور پھر ہمیں یہاں پر اپنا جانور قربان کر کے واپس جانا ہوگا. آپ نے حکم دیا، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی. ایسے میں آپ کی زوجہ ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کیجئے، آپ کے پیچھے پیچھے یہ خود کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر تھے، اگر آج کے شوہر بھی کسی پرسنٹیج میں ان کے سیرت پر چلنا شروع کر دیں تو معاشرے میں بہت بہتری آ سکتی ہے. اور اگر آج کی عورتیں کسی پرسنٹیج میں حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ جیسے کریکٹر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر دیں تو ہماری زندگیوں میں لائف سٹائلز بہت بہتر ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شٹ اپ کرا کے کونے میں نہیں کھڑا کیا، آپ نے اپنی زوجہ کی بات مانی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب آپ نے یہ کیا، پیچھے پیچھے سب صحابہ نے فالو کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خواتین ہوتی تھیں آپ کی سراؤنڈنگ میں، وہ آپ کی کمپینینز ہوتی تھیں. یہ اسلام کا کانفیڈنس ہے. تو پھر ہم اسلام کو اپنے گلے کا پھندا کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ اور میں اصل میں اسلام کے دشمن نہیں ہیں. یہ جو ماحول ہے جس میں شیطان بہت زیادہ موجود ہے، یہ جو نیریٹیوز ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، یہ جو آپ کے اور میرے آس پاس اسلام اگینسٹ امپلسز ہیں، انہوں نے مجھے اور آپ کو اپنے کریٹر سے دور کر دیا ہے. انہوں نے مجھے اور آپ کو اپنے فیمنٹی کے ایسنس سے دور کر دیا ہے. آپ کی فیمنٹی از یور یونیک پاور. اگلی ڈکلنگ یاد ہے نا؟ اب اس کا نام کیا؟ جن کے بچے چھوٹے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ کہانی سنائیں. اب آپ آج سے اگلی ڈکلنگ کا نام بدل رہے ہیں. آپ کے ہیں تو کاپی رائٹ ہوتے ہیں. جی نہیں، آپ کہانی سنائیں. کیا مسئلہ ہے کہانی سنانے میں؟ اٹس ناٹ اگلی ڈکلنگ، اٹس اے یونیک ڈکلنگ. ان دا سیم وے آپ یونیک ہیں. آپ کو رونا زیادہ آتا ہے. آر یو دا بیڈ کاپی آف اے مین؟ ہمارے معاشرے میں جس مرد کو رونا آتا ہے زیادہ، یا جو زیادہ ایموشنل جلدی ہو جاتا ہے، اٹس لائک این انسلٹ فار دیٹ مین. ہائی تم کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو؟ کیا مطلب؟ عورتیں روتی ہیں تو کیا وہ عورتوں کی کمزوری ہے؟ یور رونا از یور اسٹرینتھ. جائیں نکالیں احادیث اور پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے ابراہیم، اور آپ روتے ہیں. اور صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں تو آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. آپ نے کہا رونا دل کی نرمی کی علامت ہے، سخت دل نہیں روتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سوسائٹی میں رہنے کے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، ہماری سوسائٹی اس سے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے. ہمیں اسلام سکھاتا ہے بی جینوئن. جس وقت جو ایموشن آپ کا آ رہا ہے اس کو شریعت کے دائرے میں آپ اظہار کر سکتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں مردوں میں کامیاب مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو دکھائے نہیں. پوزیشن آف اے اسٹوئک ان سائیکالوجی. ایموشنز شو نہیں کر سکتے اپنا، اور صرف ایک ایموشن کو شو کرنے کا کھلا لائسنس ہے مردوں کو، غصہ. شاباش، آپ لوگوں نے تو اس بات میں پی ایچ ڈی کی ہوئی. اور دس از دا اپوزٹ آف احادیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ طاقتور کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کی فزیکل اسٹرینتھ زیادہ ہو. آپ نے کہا نہیں، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت میں اپنے غصے کو سولو کر جائے. تو ہمارے تو سارے اس وقت ویلیو اسٹرکچر بالکل چینج چل رہے ہیں. آپ کا رونا از یور اسٹرینتھ. اگر آپ کو بات بات پر رونا آتا ہے، آئندہ سے اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس یور اسٹرینتھ. آپ کی فیمنٹی آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ کی کائنڈنس آپ کی اسٹرینتھ ہے. اللہ کا نام ہے الرحیم. اس کا روٹ ورڈ ہے رحمیم. اسی رحمیم سے رحم بنا ہے. اللہ نے ہر عورت کے اندر ایک آرگن رکھا ہے جس کو رحم کہتے ہیں، یوٹرس ہے نا. اللہ نے جب اپنی کائنات کو بنایا اور انسانیت کو بنایا تو اپنے لیے اللہ نے ایک رول بک بنائی. حدیث قدسی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جب اپنے لیے رول بک بنائی تو اس میں اللہ نے ایک اپنا پرنسپل لکھا، ان رحمتی تغلب غضبی. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی آ جاتی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی ایک یونیک اسٹرینتھ ہے اللہ کی.
اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, ایک حصہ دنیا میں بھیجا, 99 حصے آخرت میں سیوڈ ہیں. کس کے لیے؟ اور ہم نہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اٹس ناٹ جسٹ فار دا مسلم سے اوپر ایک سٹیٹس ہے مومن. وہ 99 حصے قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے قاعدہ کر کے رکھے. اللہ کی ایک یونیک پاور ہے, اللہ کی مرسی. اللہ کے اندر یہ کائنڈنس ہے. اللہ نے اسی کائنڈنس کا امپیکٹ عورت میں رکھا ہے, ووم کی شکل میں. عورت مرسیفل ہوتی ہے, رحم کرنے والی ہوتی ہے. مرد رحم کرتے ہیں؟ ہائے اللہ, آپ لوگوں کی خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے. مرد رحم کرتے ہیں, مرسیفل ہوتے ہیں, نہیں ہوتے؟ کم آن, تھنک اباؤٹ یور فادر, تھنک اباؤٹ یور بردرز, تھنک اباؤٹ یور ہسبینڈ. کیا ہو گیا؟ سب اچھی باتیں بھول گئے ان کی؟ زیادہ ہی فیمنزم آ گیا کچھ. ہاں بالکل ہوتا ہے, مردوں میں بھی اللہ نے نرمی رکھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں, آپ کی ڈسٹنکٹیو اسٹرینتھ ہے یہ کائنڈنس, یہ فیمنٹی, یہ سافٹنس, یہ اندر آپ کے جو مرسی فیلنگز آئی ہیں دوسرے کے لیے. کیا صرف جو عورت ماں بنتی ہے صرف اور صرف یوٹرس اس کے اندر ہوتا ہے, یا ہر عورت میں یوٹرس ہوتا ہے؟ دس رحم, دس یوٹرس, یہ ووم ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے. آپ ماں بنے یا نہ بنے, آپ کی فیمنٹی آپ کی اسٹرینتھ ہے. آپ کو اسلام نے جو پوزیشن دی ہے اس کے بارے میں کانفیڈنس اختیار کیجیے. اور اگر آپ کو اس کے اندر کانفیڈنس کو بڑھانا ہے, یو نیڈ ٹو ریکلیم یور ریلیجن. جو اللہ نے آپ پر آبلیگیشنز رکھی ہیں, جس اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے ان آبلیگیشنز پر جما دے, چاہے مجھے اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے. اینڈ ایوری ون آف یو ہیز the responsibility to bring at least one woman with this confidence in front of Allah. ایک کے لیے تو ٹارگیٹ کر لینا, اور ایک کو تو ہم سب لا ہی سکتے ہیں. اپنی اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی امی, آپ کی دوست, کوئی بھی آپ کی قریبی ریلیٹو. آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے آج, اینڈ اٹس یور ہوم ورک. آپ کو دوبارہ تو ملنے والی نہیں ہوں, کہیں اور ملاقات ہو گئی تو ہو گئی انشاءاللہ, لیکن یہ کہ آپ کو میں ایک ہوم ورک دے کر جا رہی ہوں. اس کانفیڈنس کو مینٹین رکھنا ہے جو آپ کو آج کی ٹاک سے ملا ہے. اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ بینگ اے مسلم وومن, جو کانفیڈنس آپ مجھے اس دین کے ذریعے دینا چاہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ آئی ول گیٹ اٹ, آپ میری مدد کریں گے. اور انشاءاللہ آپ نے اس کانفیڈنس کو ایک عورت میں, ایک لڑکی میں فلٹر ڈاؤن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پوٹینشیلس کو تلاش کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. آئی ایم جسٹ لیونگ یو ود فائنل آخری نوٹ, آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے اسٹوری ہے, صحیح ہے, صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ کی جو ڈسٹنکٹیو پاورز ہیں اس کو ڈسکور کیجیے. آس پاس نظر مت دوڑائیے اتنی کہ مرد کا اسٹینڈرڈ جو ہوگا وہی میری کامیابی کا اسٹینڈرڈ ہوگا. ایک مرتبہ 2 بچے تھے دوست, سنڈے کا دن تھا, بہت بور ہو رہے تھے, تو ان کو ایک کریزی آئیڈیا آیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 3 بکریاں لی, اور بکری کی بیک پر ایک پہ لکھا نمبر 1, ایک پہ لکھا نمبر 2, اور ایک پہ لکھا نمبر 4, اور ان تینوں گوٹس کو انہوں نے ایک اسکول کے اندر چھوڑ دیا. صحیح. نیکسٹ ڈے اسکول کھلا, اسکول کا اسٹاف آیا, ٹیچرز آئے, بچے آئے. اب سب کو بہت ہی اسٹرینج سی اسمیل آنا شروع ہوئی. تو کسی ٹیچر نے کہا ایسے لگ رہا ہے یہاں پر کوئی گوٹ ہے, کیونکہ اس کے پوپ جگہ جگہ پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, تو ان کو بکری نمبر 1 ملی, پھر بکری نمبر 2 ملی, پھر بکری نمبر 4 ملی. تو تھوڑا سا ریلیف تو ہوا کہ چلو ایٹ لیسٹ پتا چل گیا کہ کیا مسئلہ تھا. کسی ایک ٹیچر نے کہا نہیں ابھی پورا مسئلہ سالو تھوڑی ہوا, کیا مسئلہ تھا, گوٹ نمبر 3 تو ملی ہی نہیں. تو انہوں نے کہا بہت ڈھونڈا, نہیں ملی. تو آخر اسکول نے ڈیسائیڈ کیا, ایڈمنسٹریشن نے, کہ بھائی جب تک یہ بکری نمبر 3 نہیں ملے گی ہم اسکول نہیں اپنا کنٹینیو کر سکتے. نیکسٹ ڈے آف دے دیا کہ ہم پورا دن صفائی کریں گے. نیکسٹ ڈے بچے تو آئے نہیں, اسٹاف, ٹیچرز, ایڈمنسٹریشن, ڈومیسٹک اسٹاف سب مل کر اس بکری نمبر 3 کو ڈھونڈ رہے ہیں. بکری نمبر 3 ملے گی کیوں؟ Now that applies on our topic. جس اسٹینڈرڈ کے پیچھے آپ اور میں بھاگ رہے ہیں سکسیسفل بننے کے لیے, وہ نہیں ملنے والا مجھے اور آپ کو. تو آپ اور میں صرف ڈیسپریٹ رہیں گے, پریشان رہیں گے. اور یاد رکھیں, جب آپ ایگزاسٹ ہوتے ہیں فزیکلی یا آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہوتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آپ کی اپنی فزیکل ہیلتھ پر آتا ہے. عورتیں بیمار کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ عورتیں کانسٹنٹلی اپنا یوٹیلائزیشن غلط ڈائریکشن میں کر رہی ہیں. فائنڈ یور کیپیبلٹیز, جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے. مت ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جو آپ کے لیے نہیں ہیں. اسلام کے کانفیڈنس کو اڈاپٹ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راستے پر چلنا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول کرے. اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں وقت لگانے والا, قرآن کو سمجھنے والا, اور اس قرآن کی کانفیڈنس کو لے کر دنیا میں آگے بڑھنے والا بنائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو پریکٹسنگ مسلم بنا دے. اللہ اس گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے. جنہوں نے اللہ کے کلام کے لیے اپنے گھر کو کھولا, اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ جس نے جو کوشش کی اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے ان سب کی ایفرٹس کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں اسلام کا وہ کانفیڈنس دے دے کہ جس سے ہم اسلام کو دوبارہ سے اس دنیا کے سامنے ایک بہترین سٹرکچر میں کھڑا کر سکیں. اللہ ہم سب کو اسلام کا فلیگ بیئرر بنائے اور اللہ ہمیں پیار محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, کائنڈنس کے ساتھ اور فیمینٹی کے ساتھ اپنی فیملیز میں اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.